السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل علم اور حکمت پر۔ آج ہم بات کریں گے اپنی ناول عدالت ضمن کے بارے میں۔ یہ ناول ایک ایسے زمانے کی کہانی ہے جہاں انصاف اور ظلم کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی جس کا نام ہے نور پور۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فطرت کی حسینی اور انسان کے ظلم و ستم کی داستان ایک ساتھ بستی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے اس گاؤں میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا حارث بن عمر، جس نے اپنے ابو عمر فاروق کے موت کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا۔ لیکن کیا وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہوگا؟ یہ سوال ہے، اور یہی ہماری کہانی کا پہلا پنا ہے۔ حارث اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے تھک ہار کر پسینے سے بھیگا ہوا اپنے گھر آتا ہے، جہاں وہ اپنی ماں فاطمہ کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے، امی، آج پھر جاوید خان کے آدمیوں نے احمد چاچا کی بھینس ضبط کر لی ہے۔ ان کا کہنا ہے ٹیکس نہیں دیا تو گاؤں جلا دیں گے۔ تو فاطمہ کہتی ہے کہ بیٹا، تمہارے ابو نے بھی انہی ظلم سے لڑتے ہوئے جان دی تھی، اور میں نہیں چاہتی کہ تم بھی اس مشکل میں پھنس جاؤ۔ یہ بات سن کر حارث غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، امی، میں اپنے ابو کی موت کا بدلہ لوں گا، جاوید خان کو انصاف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گا۔ یہ بات سن کر فاطمہ رونے لگتی ہے، اور اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر حارث غمگین ہو کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ اور شام ہوتے ہوتے حارث اپنے والد عمر فاروق کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر روتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ ابو، آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ حق اور ظلم کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن آج ظلم نے پورے گاؤں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ کیا میں آپ کی اس اصلاح کو زندہ رکھ پاؤں گا؟ اچانک ہوا تیز چلنے لگتی ہے۔ قبر کے پاس ایک پرانا پتا اڑ کر حارث کے پاس گرتا ہے۔ اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے۔ حارث اس پتے کو دیکھ کر اٹھاتا ہے اور اس میں لکھا ہوا خفیہ پیغام پڑھنے لگتا ہے، جس پر قلعہ نور لکھا ہوتا ہے۔ اتنے میں حارث کی نظر قبر کے کونے میں چھپی ہوئی ایک پرانی ڈائری پر جاتی ہے، جس کو حارث لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ حارث اپنے کمرے میں چراغ کی روشنی میں ڈائری کھولتا ہے۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا ہوتا ہے کہ بیٹے حارث، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو میری موت ضرور جاوید خان نے کی ہوگی۔ اس ڈائری میں ایک راز چھپا ہے، قلعہ نور کا راز۔ حارث سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ابو نے قلعہ نور کے چھپے ہوئے اس راز کا ذکر کیا ہے جس سے ظلم کو مٹا سکتے ہیں۔ حارث اس قلعے کے مقام کا سوچنے لگتا ہے۔ اتنے میں ڈائری کے اندر سے ایک خفیہ نقشہ نکلتا ہے۔ نقشے پر لکھا ہے، نور پور کے پہاڑوں کے پیچھے جہاں سے سورج ابھرتا ہے، وہاں اس قلعے کا مقام تلاش کرو۔ حارث اس ڈائری کو پڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں کوئی جاسوس اس کی خبر ظالم بادشاہ جاوید خان کو بتا دیتا ہے۔ جاوید خان غصہ ہو کر کہتا ہے، حارث کو زندہ یا مردہ لے آؤ۔ عمر فاروق کی ڈائری اس کے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ اس میں وہ راز ہے جو ہماری سلطنت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ جاوید خان کا حکم مان کر اس کے سپاہیوں نے کہا، حارث کو پکڑنا مشکل ہے، وہ گاؤں والوں کا رہنما بن چکا ہے۔ یہ سن کر جاوید خان اور بھی غصہ ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے، رہنما وہ ہوتا ہے جو زندہ بچ جائے، کل تک اس کا سر میرے سامنے لاؤ۔ سپاہیوں نے منصوبہ بنا کر حارث کو گرفتار کرنے نکل گئے، اور اس رات حارث اپنے کمرے میں سوچ میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اچانک کھڑکی سے ایک پتھر اندر آتا ہے۔ پتھر پہ ایک چٹھی بندھی ہوتی ہے۔ جب حارث اس چٹھی کو کھول کر پڑھتا ہے کہ کسی اجنبی شخص نے یہ پیغام لکھا ہے کہ قلعہ نور کی تلاش مت کرو ورنہ تمہاری موت یقینی ہے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ مجھے اپنا دوست سمجھو اور میری بات مان لو، اس قلعے سے دور رہو۔ یہ پڑھنے کے بعد حارث زور سے کہتا ہے کہ ابو نے کہا تھا، ہمت وہ ہے جو ڈر کے آگے کھڑے رہیں اور برائی کا سامنا کرے۔ میں نہیں رکنے والا۔ ہماری ناول
عدالت زمن کا اختتام یہی ہے۔ کیا حارث قلعہ نور تک پہنچ پائے گا؟ اور کون ہے وہ ایک دوست جو اسے خطرے سے آگاہ کر رہا ہے؟ جانیے اگلے ایپیسوڈ میں۔